اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس ششم کا یعنی 6 کلاس کا لیکچر نمبر 12 کرنا ہے، اور آج ہمارے پاس اگلا لانگ کوشچن ہے گپت حکومت میں ہندو مت کا آیا۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 لوگوں کو بلکہ 4 لوگوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ 4 پوائنٹ ہیں، 4 ہیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 320 میں اس گپت حکومت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 320 میں، اور اس کا بانی جو ہے وہ چندر گپت اول ہے۔ چندر گپت اول 320 میں اس نے گپت حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب ہم نے چونکہ ہندو مت کا آیا بیان کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سمندر گپت۔ سمندر گپت جو ہے وہ چندر گپت کا بیٹا تھا، یعنی چندر گپت کے بعد سمندر گپت جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کے اندر جو کوالٹیز تھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں سمندر گپت جو ہے وہ چندر گپت کا بیٹا تھا۔ سمندر گپت عظیم فاتح تھا، اور مدبر شخص تھا، تدبیر کر سکتا تھا اچھی، ٹھیک ہے جی، اچھی لائعمل طے کر سکتا تھا، حکمت عملی کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس کی یہ کوالٹیز تھیں کہ عظیم فاتح تھا، ایک بڑا فاتح، کسی بھی علاقے کو فتح کرنے والا۔ اس نے جب حکومت سنبھالی سمندر گپت میں، تو اس وقت ہندوستان کے اندر جو ایک افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف جو ہے وہ پریشانی تھی، افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے دور میں ہندوستان میں افراتفری تھی۔ اور دوسری کیا چیز تھی کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت اس کے لیے ایک چیلنج تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنی سلطنت کو کس طریقے سے اس سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے اس کو مینیج کر سکتا ہے۔ تو افراتفری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہے وہ بن چکی تھیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ سمندر گپت نے حکومت کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ لازمی بات ہے پھر اس کو اقدامات اٹھانے پڑے اس افراتفری کو ختم کرنے کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ریاستیں جب قائم ہو چکی تھی، تو ان ریاستوں کو یکجا کرنے کے لیے جو ہے اس کو حکمت عملی سے کام کرنا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سمندر گپت جو ہے اس وقت حالات کیسے تھے اور کس طریقے سے کنٹرول کیا۔ اب ہم دیکھیں گے سمندر گپت کا شغل کیا تھا۔ سمندر گپت جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اس کو کیا چیزیں پسند تھیں، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے سمندر گپت ایک موسیقی کو پسند کرتا تھا، اور شاعری کو پسند کرتا تھا۔ سمندر گپت جو ہے وہ موسیقار بھی تھا اور شاعر بھی تھا، ٹھیک ہے جی، یہ موسیقار بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ تو اس کے دور میں علم و فن کو جو ہے وہ ترقی ملی، تہذیب و ثقافت کو یہ بات اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی موسیقی سے وابستہ لوگ اور شاعری جو کرتے ہیں، شاعر، ان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، نرم گوشہ رکھتا ہے۔ تو اس نے جو ہے علم و فن اور تہذیب و ثقافت پہ زور دیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے دور میں علم و فن اور تہذیب و ثقافت کو فروغ ملا۔
ٹھیک ہے جی، اس کو وہ بڑی چیزیں، اور ساتھ ساتھ فن نقاشی، نقش جو کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، فن نقاشی اور مصوری کو، ان تمام تر چیزوں کو، علم و فن کو، تہذیب و ثقافت، فن نقاشی اور مصوری کو فروغ حاصل ہوا، ٹھیک ہے جی، اس پہ کام ہوا، اس کو بڑھایا گیا، اس کو فروغ حاصل ہوا، اور یہاں پہ جو اس کی عوام تھی، عوام آپ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، کیا وہ کسی ایسی ریاست میں تھے کہ ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا یا سختی سے پیش آتے، بلکہ نہیں، وہاں پہ عوام جو ہے وہ آزاد تھی، اس کے اندر کوالٹیز جو تھیں، عوام آزاد تھی، ٹھیک ہے جی، اتنا زیادہ برڈن وغیرہ اس پہ نہیں تھا، اور عوام جو ہے، کسان جو لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی فصل میں سے ایک حصہ، فصل کا ایک حصہ جو ہے وہ، فصل کا ایک حصہ وہ حکومت کو دیتے تھے، حکومت کو، تو اس طرح جو ہے وہ فصل ہو یا آمدنی آپ کہہ سکتے ہیں، فصل، کسان جو ہے وہ فصل کا ایک حصہ حکومت کو دیا کرتے تھے، جو وہ پیسے وغیرہ بھی آتے، اگر پیسے دینے تو وہ بھی ایک حصہ دیتے تھے، اور ملک بھر میں سرائے تعمیر کروائے گئے، سرائے تعمیر، آپ نے جس طرح سے پڑھا کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو جس طریقے سے سرائے ہوتے تھے، یعنی ایک جگہ پہ جہاں پہ لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہوتے تھے، تو راستے میں جو ہے وہ ایک سرائے تعمیر کیا جاتا تھا، جہاں پہ لوگ اگر مسافر رہنا چاہیں، کچھ دیر آرام کرنا چاہیں تو آرام کر سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ گھوڑے وغیرہ بھی تیار ہوتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا سمندر گپت کو کہ وہ عظیم فاتح تھا، مدبر تھا، اس وقت حالات کشیدہ تھے، اس نے اپنی حکمت عملی سے ان کو ہینڈل کیا، اور وہ موسیقار تھا اور شاعر بھی تھا، علم و فن، تہذیب و ثقافت، فن نقاشی اور مصوری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد عوام اس کے زمانے میں آزاد تھی، اور عوام اپنی فصل کا یا اپنی آمدنی کا جو ہے وہ ایک حصہ وہ حکومت کو دیا کرتے تھے، اور سرائے بھی اس زمانے میں تعمیر کرائے گئے۔ دوسری جو یہاں پہ ہیڈنگ آپ بنائیں گے، بلکہ اسی کے زمانے میں جو شہروں کی حالت تھی، شہروں میں کیا ہوا، شہروں میں باغ لگوائے گئے، باغ، حمام اور تالاب بنوائے گئے، ٹھیک ہے جی، سمندر گپت نے شہروں میں باغ، حمام اور تالاب بنوائے، اور سمندر گپت کی جو حکومت تھی وہ 40 سال تھی، 40 سال پر محیط تھی سمندر گپت کی حکومت۔ اس کے بعد چندر گپت، اس کی وفات کے بعد چندر گپت آ جاتا ہے، چندر گپت ثانی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو اول تھا وہ اس چندر گپت کا دادا تھا، سمندر گپت کا والد اور چندر گپت ثانی کا دادا تھا، جو چندر گپت اول کا تھا جس نے اس گپت حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں پہ چندر گپت ثانی، اس کا لقب جو تھا وہ بکر ماجید تھا، اس کا لقب بکر ماجید، اس لقب سے وہ مشہور تھا، ٹھیک ہے جی، اور 375 میں وہ تخت نشین ہوتا ہے، 375 میں،
تخت نشین ہوا. ٹھیک ہے جی. چندر گپت ثانی بکر ماجید کے لقب سے مشہور تھا. 375 میں وہ تخت نشین ہوا. اور وہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ بنگال کے راجاؤں کو شکست دی. ٹھیک ہے جی. بنگال کے جو راجے تھے ان کو چندر گپت ثانی نے شکست دی. اس کے علاوہ مالوا، گجرات اور کاٹھیا واڑ، ان کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنایا. ان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. چندر گپت ثانی کی جو اوورآل جو حکومت تھی وہ مضبوط حکومت تھی، اور اس حکومت میں وسعت بھی پیدا ہوئی، یعنی وسیع ہو گئی. بہت سارے علاقے جو ہے وہ قبضے میں آ گئے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو دوسری خوبی اس کی تھی کہ آرٹ کو ترقی ملی. آرٹ کو ترقی ملی. مضبوط حکومت، اس میں وسعت آئی، آرٹ کو ترقی ملی. اور چندر گپت ثانی نے 38 سال حکومت کی. اس کے بعد یہ دوسرے تھے. اس کے بعد ہے تیسرا، جو کہ اس سوال کا ہمارا ٹائٹل بھی ہے کہ گپت حکومت میں ہندو مت کا آیا. تو ہم نے اسی ہیڈنگ کو دیکھنا ہے کہ گپت دور میں ہندو مت کا آیا. اب گپت حکومت کے اندر جو ہندو مت میں جو آیا ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ کون سا کیا چیز تھی. ٹھیک ہے جی. کس طریقے سے اس کو بڑھایا گیا. تو چندر گپت اول نے حکومت کی بنیاد آپ کو میں نے بتایا کہ کب رکھی، 320 میں رکھی. اور اس نے نہ صرف، ٹھیک ہے جی، چندر گپت اول نے کے زمانے میں نہ صرف ہندوستان متحد ہوا بلکہ ہندو مت کو بھی فروغ حاصل ہوا. ٹھیک ہے جی. جو چندر گپت اول کا جو زمانہ تھا 320 کا، اس میں ہندوستان متحد ہوا اور ہندو مت کو فروغ حاصل ہوا. اس خاندان نے گپت خاندان نے کیا کیا، اپنے آبائی گپت خاندان نے اپنے جو آبائی وطن تھا مگدھ، آبائی وطن کون سا تھا جی؟ مگدھ. وہاں سے تبت، گنگا اور جمنا تک تسلط قائم کیا. یعنی وہاں پر وہ قابض رہے، وہاں ان کے اندر وہ علاقے رہے. کون کون سے؟ مگدھ سے تبت، گنگا اور جمنا کا علاقہ. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بے شمار مندر تعمیر کیے، کیونکہ ہندو مت کے آیا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو بے شمار مندر تعمیر کیے. ٹھیک ہے جی. مندر تعمیر کرنے کے علاوہ ہندوؤں کی جو زبان تھی سنسکرت، اس کو فروغ حاصل ہوا. سنسکرت کو فروغ ملا. بے شمار مندر بنائے گئے اور سنسکرت کو فروغ حاصل ہوا. اس کے علاوہ گپت دور حکومت میں ریاضی، موسیقی اور فن سنگ تراشی، جس طریقے سے بت بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی، اب لازمی بات ہے وہ پتھروں کو تراش کر جو ہے وہ بت بنائے جاتے تھے. تو اس لیے اس دور کے اندر ایک تو ریاضی کو، موسیقی کو اور ساتھ میں
سنگ تراشی جو تھا اس کو فروغ حاصل ہوا، ٹھیک ہے جی، ان فنون کو فروغ حاصل ہوا، اور اس کے بعد ہندو مت کے جو بڑے تھے، ٹھیک ہے جی، جو رہنما تھے، انہوں نے اس دور میں ہندو مت کو دوبارہ سے نئے سرے سے پرکشش بنانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں، ٹھیک ہے جی، پرکشش بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا، اور آج کا جو ہندو مت ہے وہ اسی زمانے کے جو طور طریقے جو انہوں نے رائج کیے تھے، ٹھیک ہے جی، جو اس کے اندر چینجنگ لے کے آئے تھے، ایک جدت لے کے آئے تھے، وہی برقرار ہے آج کے زمانے میں۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ جو ہے وہ ہم لاسٹ جو ہمارا ہیڈنگ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، تو وہ ہے جی گپت خاندان کے آخری حکمران۔ گپت خاندان کا آخری حکمران۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر عروج کے بعد جو ہے وہ زوال آتا ہے، تو یہاں پہ گپت حکومت میں چندر گپت کا بیٹا چندر گپت ثانی، جس نے 38 سال حکومت کی تھی، چندر گپت ثانی کا بیٹا کمار، ٹھیک ہے جی، کمار گپت یہاں پہ تخت نشین ہوتا ہے۔ اس نے کمار گپت نے 42 سال حکومت کی، اس کے والد نے 38 سال حکومت کی تھی اور اس نے 42 سال حکومت کی، اور یہ 1453 میں، ٹھیک ہے جی، بلکہ 453 میں، 14 نہیں، سوری، یہاں پہ 453 میں اس نے وفات پائی۔ کمار گپت نے 42 سال حکومت کی اور 453 میں اس نے وفات پائی۔ اس کے بعد جب یہ فوت ہو جاتا ہے تو کمار کا بیٹا آ جاتا ہے، کمار کا بیٹا اس کے بعد تخت نشین ہوتا ہے، اور اس کا نام تھا سگند۔ سگند، کمار کا بیٹا سگند جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ کس کے بعد؟ چندر گپت ثانی کے بعد جو کمار تھا، کمار کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا سگند جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے، اور چونکہ ابھی اس نے حکومت سنبھالی ہوتی ہے، اور اسی زمانے میں، سگند کے زمانے میں، اسی زمانے میں ایک قوم تھی جس کا نام تھا ہن قوم، ٹھیک ہے جی، قوم کون سی ہے؟ ہن قوم جو تھی، اس نے جو ہے وہ سگند پر حملہ کیا، اس کی حکومت پر، اس کی سلطنت پر جب حملہ کیا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکا، ٹھیک ہے جی، ان نے حملہ کیا اور سگند جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس طرح مقابلہ نہ کر سکا، اس طرح گپت حکومت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہن قوم آباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا آج کا لیکچر، اس کو ہم ذرا ریوائز کریں گے، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں چندر گپت اول جو تھا، اس نے 320 میں اس کی بنیاد رکھی،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا بیٹا سمندر گپت آتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے اور اس نے جو ہے وہ 40 سال حکومت کی اور موسیقی اور شاعری کو فروغ حاصل ہوا، تہذیب و ثقافت کو جو ہے وہ ترقی ملی، ٹھیک ہے جی، مصوری کو فروغ ملا. اس کے بعد اس نے شہروں میں باغ، حمام اور تالاب بنوائے. پھر آ جاتا ہے چندر گپت ثانی جو اس کا سمندر گپت کا بیٹا تھا، اور اس نے جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے 375 میں گجرات، کاٹھیا واڑ، مالوا اور بنگال کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا ہے. 8 کو ترقی ملتی ہے، اس نے 38 سال حکومت کی. اس کے بعد ہندو مت کا آیا ہوتا ہے. اس دور میں بہت زیادہ مندر بنائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سنگ تراشی کو فروغ ملتا ہے اور موسیقی اور ریاضی کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے. اور ان میں مگدھ سے تبت، تبت سے گنگا اور گنگا سے جمنا تک کا علاقہ حاصل کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو آخری حکمران تھا وہ ہے چندر گپت کا بیٹا کمار گپت، اور اس کی وفات کے بعد سنگند آتا ہے، لیکن سنگند اپنی سلطنت کو سنبھال نہیں سکتا. جب ہن قوم جو ہے وہ حملہ کرتی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہار جاتا ہے اور تمام تر علاقہ جو ہے وہ ہن قوم کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اس طرح جو ہے وہ گپت حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.